بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے لیے اس کے ذاتی اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی تعلیم و تعلم درس و تدریس کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کا عنوان ہے ہمارے اس مجلس کا کہ استاد کے لیے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ غیر استاد ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ کوئی خاص آدمی ہو، ہر ایک شخص کے لیے اس کی قدر و قیمت کا جاننا اور اس کی اہمیت کو پیش نگاہ رکھنا یہ ایک زندگی کا ایک بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی اصول ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ اور گراں قدر اس کی جو پونجی اور بہترین جو پونجی ہے اور سرمایہ ہے وہ اگر وقت ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی بہترین اور قیمتی ترین چیز وقت ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس عظیم پونجی اور اس سرمایہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی قدر و قیمت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک کہ وقت کا تعلق ہے اور وہ اپنے لیے کتنا اہم ہے اور دوسروں کے لیے کتنا اہم ہے، اور دوسرے کی وقت کی خصوصیت کے ساتھ آپ کے اندر کتنی اہمیت پائی جاتی ہے۔ وہ انسان جو کہ علوم نبوت کا حامل ہو، وہ انسان جو باقاعدہ طور سے کئی سال اور باقاعدہ طور سے ایک دہائی، 1.5 دہائی، 15 سال، 13 سال اپنے کسی مستند دینی ادارے میں تعلیم و تربیت کو حاصل کر چکا ہو، ایسے شخص کے لیے وقت کی قدر و قیمت کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز ہے اور ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے وقت کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ تعجب خیز بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے مفتیان کرام جو لوگوں کو علم و عمل کی راہیں دکھاتے ہیں، جو علم و عمل کا سبق دیتے ہیں، جو کہ تعلیم اور تعلم کے میں ان کے ہاں اسی بات کا سبق دیا جاتا ہے کہ ایفاء وعدہ کیا چیز ہے اور وعدے کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، جس شخص کو جو زبان دے دی جاتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور جس شخص سے کوئی وعدہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور جس شخص کو وقت دے دیا گیا ہے تو وقت کی پابندی کی کیا اہمیت ہے، عام طور سے عام حالات میں اس چیز کی کوئی فکر سامنے دیکھنے میں بہت ہی کم آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو ہمیں ہمارے سامنے اجاگر فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ اس کی نازک موضوع اور اس حساس معاملے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی تکلیف دہ یہ امر ہے، اتنی تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ بہت سارے اچھے علماء، بہت سارے اچھے ایسے مفتیان کرام اور بہت اچھے ایسے عقل مند لوگ، ان کے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت دیکھنے میں نہیں آتی کہ انہوں نے کسی کو کوئی وقت دیا ہے۔ نہ وہ اپنے اوقات کی پابندی کرتے ہیں
اور نہ ہی وہ دوسروں کی اوقات کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا درد رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا احساس رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اور حدیث پاک سے اور ہماری نصوص شرعیہ سے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ اہل علم کے سامنے کوئی مخفی نہیں، اور اس کے اوپر بہت بڑی بڑی تفاسیر میں اور سورۃ العصر کے حوالے سے بھی، اور وقت کی پابندی کے اعتبار سے، وقت کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اور وعدے وعیدوں کے اعتبار سے بھی، اور زمان کو دے دینے اور زبان دے دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اس پر روشنی ڈالنے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ یہ الانتظار اشد، کہ انتظار جو ہے وہ زیادہ سخت ہے من الموت، موت سے۔ یہ ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو وہ ایک دفعہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک سیکنڈ میں عالم برزخ میں لے جاتی ہے، لیکن انتظار ہر منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ، ایک لمحے کے اندر وہ انتظار بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور انتظار طویل ہوتا جاتا ہے، اور انتظار کی تکلیف جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے۔ جہاں ہم اپنے اوقات کا احساس کریں، اور احساس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی قیمتی اس چیز کو قیمتی بنانے کے لیے، اور اس کو اپنے لیے عظیم سرمایہ بنانے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی میں استاد کو چاہیے کہ نظام الاوقات کو متعین کرے۔ نظام الاوقات جس آدمی کا متعین ہوا کرتا ہے، وہ شخص انشاءاللہ العزیز وہ پھر اس کا ایک ایک وقت، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں اس نے اپنے نظام الاوقات کو متعین کیا ہے، جہاں کہیں اس نے اپنے ان لمحات کو قیمتی بنایا ہے، تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے اس قیمتی ان اوقات کو جہاں قیمتی بنا دیا، وہاں دوسرے لوگوں کے اوقات کو بھی قیمتی بنا دیا ہے، اور قیمتی بنانا چاہیے۔ جب کسی آدمی سے کسی قسم کا بھی کوئی وعدہ ہو جائے تو اس چیز کا بھی پابندی کرنی چاہیے، اس چیز کو بھی بڑی اہمیت دینی چاہیے، اس دوسرے کے وقت کا بھی احساس کرنا چاہیے، اور اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کے اندر کوئی کمی، آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں بھی اس آدمی کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت کی پابندی اپنے لیے بھی ہو، اور وقت کی پابندی دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے، دوسروں کے اوقات کا بھی لحاظ اور پاسداری اور اس کا احساس کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ایک دین کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، ایک وعدے کا ایفا، یہ دین کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے، اور دوسرے آدمی کو بے فکر کر دینا، دوسرے آدمی کے ذہن سے بوجھ کو اتار دینا، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک کار خیر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، ایک لازمی دین کا ایک اہم ترین جز ہے۔ آج کل نشر و اشاعت کے اعتبار سے، ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے اور کانٹیکٹ کے اعتبار سے معاملہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اپنے طور سے موبائل موجود ہوتا ہے، اس کے پاس اگر آپ فون کر رہے ہوں تو اس کے پاس اگر رابطہ نہیں ہو رہا ہو تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے جس آدمی کے پاس آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور آنے کا وقت متعین کیا ہوا ہے، تو چاہیے اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو اس دیر کے اسباب بھی بتا دیے جائیں، اور وقت کی تعیین بھی کر دی جائے کہ مجھے کچھ ایسا عذر ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تاخیر ہو جائے گی، 1 گھنٹہ تاخیر سے آؤں گا۔ وہ 1 گھنٹہ اپنے انتظار کی تکلیف سے بچ جائے گا، اور تکلیف سے بچتے ہوئے وہ 1 گھنٹہ اپنے کام میں لے آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو اگر کسی قسم کا کوئی کام ہوگا
تو وہ بھی آگے اس کو بتا سکے گا کہ دیکھیں میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کے لیے فارغ نہیں ہوں، جو وقت میں نے آپ کو دیا ہے اسی وقت میں ہی میں آپ کو وقت دے سکتا ہوں، اس سے آگے کا وقت میرے لیے فارغ نہیں ہے، متعین کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے جس نے وعدہ کیا تھا، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس تھوڑی سی تکلیف سے انسان بہت بڑی تکلیف دینے اور لینے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور انتہائی تکلیف دہ امر جب اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب آدمی متعینہ وقت پر نہ پہنچے اور جس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کا وقت پہ نہ پہنچے، اور پھر اگر وہ شخص رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ بھی ممکن نہ ہو۔ یہ اس آدمی کا فریضہ اس آدمی پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو شخص جس نے وعدہ کیا ہے آنے کا یا کسی کام کے کرنے کا، تو وہ فوری طور سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس تک وہ آدمی پہنچے یا وہ کام پورا کرے۔ اور پھر اگر اس سے تاخیر ہو رہی ہو اور پھر اس میں وہ کام میں تھوڑے سے تاخیر ہو، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور سے اس کو اطلاع دے، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وعدہ تو ایفا تو اس وقت نہیں ہو پا رہا، اور پھر وعدہ بھی کے ساتھ ساتھ اس کی عذر بھی اس کے سامنے نہیں لایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید تکلیف یہ دی جاتی ہے کہ اس کو رابطہ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی جاتی، اور پھر اس کے اوپر مزید تر یہ کچھ ہوتا ہے کہ اگر وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ کوئی اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جس سے وعدہ کیا ہے وہ رابطہ کر رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے کہ بھئی آپ کو دیر ہو گئی ہے، لیکن وہ رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ رابطہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی وہ سہولت میں ڈال رہا ہے، دوسرے آدمی کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ یہ انتہائی یعنی اپنے ذاتی اعتبار سے بہت بڑا عیب ہے کہ جس کو اگر آدمی الفاظ میں بیان کیا جائے تو الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء کے اندر اور ہمارے اہل علم کے اندر اور ہمارے صلحاء کے اندر، صالحین کے اندر، جہاں اور دین کے شعبے آباد ہوتے ہیں، لیکن اس شعبے کو وہ انتہائی بے اہمیت سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ وقت کی جہاں اپنے پابندی کا خیال رکھے، وہاں دوسرے کے بھی وقت کا احساس کرے۔ یہ استاد کا بہت بڑا ایک وصف ہے، اور نہ کرنا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔